بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانیوں کی دنیا۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آپ کے ساتھ ایک بالکل سچی کہانی شیئر کرتی ہوں۔ ہیرا اپنے پاپا کے ساتھ ہر روز پارک میں جایا کرتی تھی۔ ہیرا کے پاپا آفس سے گھر آ کر کھانا وغیرہ کھا کر کچھ دیر آرام کرتے اور پھر ہیرا اور اس کے پاپا دونوں لارنس گارڈن میں آ جایا کرتے۔ پاپا میں نے جھولا جھولنا ہے۔ وہ اپنے آفس کے کام کی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اچھا، مگر ہیرا احتیاط کے ساتھ بیٹھنا اور جھولے کی سائیڈوں پر لگی ہوئی سنگلی کو مضبوط پکڑنا، یہ کہہ کر ہیرا کے پاپا نے اسے جھولے پر بٹھا دیا۔ ہیرا 7 سال کی تھی۔ پاپا اسے جھولے پہ بٹھا کر سائیڈ پر لگے بینچ پر بیٹھ گئے۔ واپسی پر اپنا دفتر کا کام بھی ہیرا کے پاپا ساتھ ہی لے آیا کرتے اور کام کرنے لگتے۔ پھر پاپا نے کہا، ہیرا چلیں بیٹا۔ نہیں پاپا، تھوڑی دیر اور جھولا لوں گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ہیرا کو جھولا دینے لگے۔ پینگ کے پاس آئے مگر ہیرا کے جھولے کے ساتھ والا جھولا خود بخود ہل رہا تھا۔ ہوا تو چل نہیں رہی۔ وہ جن بھوت پریت ایسی خرافات کو بالکل بھی نہیں مانتے تھے۔ تھوڑی دیر ہیرا کو جھولا دینے کے بعد جب وہ اپنی فائلوں کی طرف واپس آئے تو دیکھا کہ تمام فائلیں ہی الٹ پلٹ دی گئی تھیں اور بال پوائنٹ جو انہوں نے بڑی ترتیب سے رکھے تھے وہ تمام بھی کسی نے بکھیر دیے تھے۔ معاملہ نظر انداز کرنے والا تو نہ تھا۔ جن وغیرہ کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے۔ وہ حضرت سلیمان کی قوم تھے، مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ کہاں ہوتے ہوں گے۔ یہی سوچتا وہ ہیرا کا بازو تھامے گھر چلے آئے۔ اگلے دن پھر ہیرا اور پاپا پارک میں چلے آئے مگر آج جھولے پر رش تھا کیونکہ دوسرا جھولا خراب ہو گیا تھا۔ چلو پاپا، جتنی دیر جھولا خالی نہیں ہوتا ہم گارڈن کا چکر لگا آتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد جھولا خالی ہو گیا۔ ہیرا نے کہا، پاپا مجھے جھولے پر بٹھا دیں۔ ٹھیک ہے۔ ہیرا کے پاپا نے اسے جھولے پر بٹھا دیا اور آہستہ آہستہ جھولا دینے لگے۔ ہیرا بولی، پاپا میں جھولا لیتی ہوں، آپ اپنا آفس کا کام کر لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا آرٹیکل لکھنے چلے آئے۔ آرٹیکل کا موضوع تھا جنات کا کوئی وجود نہیں۔ پچھلے زمانے میں شاید ہوتا ہوگا مگر اس ماڈرن زمانے میں تو بالکل بھی بیکار کی باتیں ہیں۔ جب وہ واپس آئے تو پھر تمام فائلوں کو بکھرا پایا اور ان کا قلم تو ایسا گم ہوا کہ مل ہی نہیں دے رہا تھا، اور ابھی وہ فائلیں سمیٹ ہی رہے تھے کہ ہیرا جھولے سے اچانک گر گئے۔ وہ بھاگ کر جھولے کے پاس آئے اور ہیرا کو اٹھایا۔ اللہ کا شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ وہ دونوں باپ بیٹی واپسی گھر چلے آئے۔ 7-8 دنوں کے بعد دھوپ خوب چمک کر نکلی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اچھی دھوپ تھی۔ ہیرا نے کہا، پاپا گارڈن چلیں؟ چلو چلتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پارک میں آ گئے۔ آج تو جھولا بالکل خالی ہے پاپا، مجھے جھولے پہ بٹھا دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے ہیرا کو جھولے پر بٹھایا، 2 یا 3 جھولے دیے اور سامنے بینچ پر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ بینچ پر بیٹھے ہی تھے کہ ہیرا کی چیخیں اتنی زور سے بلند ہوئیں، یا اللہ خیر! وہ بھاگ کر جھولے کے پاس آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہیرا کو کسی نے زور سے دھکا دے کر جھولے سے گرا دیا ہو، اور ہیرا جھولے سے دور جا کے گری پڑی تھی۔ وہاں کانچ کی ایک ٹوٹی ہوئی بوتل پڑی تھی جس نے ہیرا کو بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور چلڈرن ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہیرا کی چیخیں تو آسمان تک جا رہی تھیں۔ وہ وارڈ نمبر 7 کے باہر نہایت پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ ہیرا کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جب تک وہ دوائیوں کے زیر اثر رہتی سوئی رہتی، مگر جب اٹھ جاتی تو ساری چیزیں جو اس کے پاس پڑی ہوتی انہیں توڑ دیتی۔ اب کوئی نرس بھی ہیرا کے پاس جانے کو تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹر ہیرا کی حالت یہی بتا رہے تھے کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بچے اکثر ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ 2 یا پھر 3 ہفتے بعد ہیرا کو ڈسچارج کر دیا گیا، مگر وہ تو ایسے ہو گئی تھی جیسے سالوں کی بیمار ہو۔ اپنے پاپا سے تو اس نے بات ہی کرنا چھوڑ دی تھی۔ پھر عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ایک دن تو چاقو لے کر اس نے اپنے پاپا کا دایاں ہاتھ ہی زخمی کر دیا، اور جو آرٹیکل اس کے پاپا لکھ رہے تھے اس نے ان کو آگ لگا دی تھی۔ ہیرا تو اپنے پاپا کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، بالکل چپ کر گئی تھی۔ ایک دن اپنے پاپا سے کہنے لگی، پاپا مجھے گھر پہ ہی جھولا لگوا دو۔ انہوں نے فوراً بازار سے جھولا منگوایا اور صحن کے بیچ لگا دیا۔ ہیرا جھولے پر بیٹھ کر جھولا جھولنے لگی تو کسی نے اسے جھولے سے دھکا دے کر گرا دیا۔
ہیرا کافی دیر روتی رہی۔ اس کے پاپا نے بہت دفعہ پوچھا، ہیرا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ مگر بے سود۔ ہیرا نے اپنے پاپا کو کچھ بھی نہیں بتایا، بس ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس کے پاپا بہت پریشان ہو گئے تھے، بن ماں کی بچی ہے، اسے ہر وقت روتا دیکھ کر انہوں نے اپنی خالہ کو گاؤں سے بلوا لیا۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی ہیرا کی حالت دیکھ لی تھی اور انہیں کچھ شک بھی ہو رہا تھا۔ انہیں آئے ابھی 3 دن ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک دن صحن میں لگا جھولا خود بخود ہلنے لگا۔ وہ مسلسل اس جھولے کو گھورے جا رہی تھی۔ پھر وضو کے لیے اٹھی تو ہیرا کے پاپا بھی دفتر سے آ گئے۔ خالہ نے کہا، نعمان بیٹا، مجھے لگتا ہے ہیرا پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ نہیں خالہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آسیب کیا ہوتا ہے؟ جب سے گارڈن میں اس کے سر پر چوٹ آئی ہے تب سے یہ ایسی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ اسی شام ہیرا کو دورہ پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا دبایا ہوا تھا۔ ہیرا کے پاپا چھڑانے کے باوجود وہ اپنا گلا مسلسل دبائے جا رہی تھی۔ خالہ کے دم کرنے پر وہ تھوڑی دیر سکون میں ہو گئی اور کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ بس بہت ہو گیا، خالہ نے نعمان سے کہا۔ خالہ نے اپنے پیر صاحب سے کافی علم حاصل کر رکھا تھا۔ انہوں نے اپنا حصار کیا اور نعمان کا حصار کیا، پھر سوئی ہوئی ہیرا کا حصار کیا اور کہا کہ چاہے بیٹا کچھ بھی ہو جائے، تم نے اس جگہ سے ہلنا نہیں، اور گھر کی ساری بتیاں بند کر دیں، بس برآمدے کی بتی جلتی رہنے دی اور پڑھائی کرنی شروع کر دی۔ خالہ پڑھے جا رہی تھی کہ صحن میں لگا جھولا ہلنے لگا، پھر ہیرا کی سائیکل کوئی چلانے لگتا، پھر ہیرا کے کھلونے خود بخود باری باری اندر آنے لگے۔ پہلے بھالو آیا، پھر گڑیا۔ ہیرا کے پاپا کے پاس جا کر خود بخود گر گئی۔ ہیرا کے پاپا تو بہت ہی پریشان ہو گئے تھے۔ خالہ مسلسل پڑھے جا رہی تھی۔ پھر خالہ نے بلند آواز میں کہا، تو کون مخلوق ہے؟ اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے آ۔ پھر ایک کالا دھواں اٹھا اور ہیرا کے برابر عمر کی ایک لڑکی میں تبدیل ہو گیا۔ کالے سیاہ دھوئیں والی لڑکی اور بال اس کے پیروں تک۔ خالہ نے نہایت گرجدار آواز میں کہا، کیوں پڑی ہو ہماری ہیرا کے پیچھے؟ پھر وہ بولنے لگی، اس کے باپ کی وجہ سے۔ اس کے باپ کو تو کسی عصبی مخلوق پر یقین ہی نہیں۔ پارک میں ہی اس کی بیٹی کو میں نے ہی دھکا دیا تھا، مگر یہ پھر بھی ہمارا یقین نہیں کرتا۔ گھر میں پڑے تمہارے جھولے میں بھی میں نے ہی اسے دھکا دیا ہے۔ اگر تم نہ آتی تو میں نے اس کی بیٹی کی جان ہی لے جانی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام تابیہ ہے۔ اب تم نے اس بچی کو جان چھوڑنی ہے کہ نہیں، ورنہ میں تم کو ابھی جلا کر راکھ کر چھوڑوں گی۔ نہیں نہیں، مجھے مت جلانا، میں ابھی چلی جاؤں گی اپنی دنیا میں اور دوبارہ کسی کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو جیسے ہیرا کے پاپا کو اتنی پریشانی ہوئی کہ وہ تو اس طرح ہو گئے کہ جیسے ان کا تو اپنا ہی برا حال ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس طرح بھی کر سکتی ہے۔ اور سوچا کہ میں خواہاں ہی ایسے بھی مخلوقات کا انکاری بنا رہا اور اپنی بیٹی کو بھی اس اذیت میں مبتلا رکھا۔ اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری اگلی سٹوری آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔